السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو آخری 10 صورتوں کی تفسیر قرات شارٹ کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کورس میں ہم آخری 10 صورتوں کا ترجمہ، انتہائی مختصر سا تعارف اور اس کے ساتھ ساتھ ان 10 صورتوں کو اچھے سے کیسے پڑھنا ہے اس کی پریکٹس کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ قرآن پاک اچھے انداز میں رولز کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور جب کوئی حرف سے بدل جاتا ہے تو کتنے غلط معانی میننگز پیدا ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے انسان سخت گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ طالب علم کو غلطی معاف ہوتی ہے، لہٰذا سب سے پہلے نیت کر لیجئے کہ آج سے ہم طالب علم ہیں اور اپنے قرآن پاک کو درست کریں گے۔ اس میں کبھی بھی ہیزیٹیشن فیل نہیں کریں، بلکہ اچھے سے پڑھنا شروع کیجئے۔ اللہ کے نبی نے ہماری ہیزیٹیشن دور فرما دی تھی، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرتے رہنا۔ یہ علم کتنا ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے، اس کا میں مختصر سا تعارف پیش کرتا ہوں۔ ہم کتنی ہی دفعہ پڑھ جاتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ، اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کھا لیجئے، وہ اکیلا ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، اسے کھا جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب جہان کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور ان کو عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ ساری تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں۔ اور الحمدللہ، شکر اللہ کی ذات کا ہے، تعریف اس کی ہے۔ الحمدللہ، سارے جھگڑے اس کے لیے ہیں اور سارے فساد اس کے لیے ہیں۔ الحمد دونوں میں فرق آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، اور جب گدھ آ جائے، یہ جو حرام کھانے والا پرندہ ہوتا ہے گدھ، یعنی اس طرح سے لفظ مطلب بدلتے جاتے ہیں۔ اور آپ صرف یہ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ اپنا حرف عین درست کر لیتے ہیں تو آپ 9220 غلطیاں قرآن پاک میں نہیں کریں گے، صرف ایک حرف سیکھنے سے۔ اس طرح کہ اگر آپ 8 حروف بہتر کر لیں تو آپ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 9000 غلطیاں چھوڑ دیں گے قرآن پاک میں۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اگر آپ نے قرآن پاک کے کچھ سلیکٹڈ 8 حرف درست کر لیے تو 21586 غلطیاں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ یہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو انسان ڈیلی روٹین میں قرآن پڑھتے ہوئے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایک لیٹر ٹھیک کر لیں، عین کو کیسے پڑھنا ہے، حا کو کیسے پڑھنا ہے۔ اور یہ ہمارا پڑھنا سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات پڑھنے سے بہت بہتر ہے، نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم قرآن کریم کو درست کر لیں۔ یہ اس کی ایک انتہائی مختصر سی اہمیت میں نے بتائی۔ اسی طرح سے ہم تو اور تا میں فرق نہیں کر پاتے، اسی طرح سے ہم ہا اور ہا میں فرق نہیں کر پاتے۔ تو را یہ علیحدہ سے ہے، اگر ہمارا را ٹھیک نہیں ہے تو ہم 12000 غلطیاں پورے قرآن پاک میں کرنے کے مرتکب ہوں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سب سے پہلے سورۃ فیل کا تعارف اور سورۃ الفیل کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ یہ صورت 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو سب سے زیادہ مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اس نے ان سارے لوگوں کی چالوں کو بیکار نہیں کر دیا تھا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے تھے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، حجارہ پتھر کو کہتے ہیں، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، کنکریاں پھینک رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، چنانچہ انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ جب بھوسا کھایا جاتا ہے، جانور کھاتے ہیں تو وہ بکھر سا جاتا ہے۔ یہ ایک لشکر تھا ہاتھیوں کا لشکر، اور جسے لیڈ کر رہا تھا ابرہا، یمن کا بادشاہ تھا۔ اس نے ایک عالی شان بہت بڑا گرجا تعمیر کر کے یمن میں اعلان کروایا تھا کہ نیکسٹ کوئی بندہ حج کے لیے مکہ نہیں جائے گا، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ سب سے بابرکت، سب سے بڑا اللہ کا گھر یہی گرجا ہے، تم سب لوگ یہیں پہ آؤ گے۔ عرب بے شک بت پرستی کرتے تھے، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، وہ نہیں گئے۔ ابرہا کو پتہ چلا تو اس نے ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، اور یہ واقعہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ ہی پہلے کا ہے۔ عرب قبیلوں سے جنگ کرتا ہوا، شکست دیتا ہوا، تہس نہس کرتا ہوا آگے تک پہنچا، اور جب اس نے خانہ کعبہ کی طرف بڑھنا چاہا تو ان کے جتنے بھی ہاتھی تھے سب ہاتھی ایسے بیٹھ گئے کہ آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران میں سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے مختصر چھوٹے چھوٹے اسمال سائز پرندے، ان کے غول آئے، جھنڈ آئے، پورے لشکر پہ چھا گئے۔ اب پرندوں کے چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی تھیں، انہوں نے لشکر پر مار دیں، اور ان کنکریوں نے وہ کام کیا جو چھوٹے میزائل کرتے ہیں، جس پر لگتی تھی اور اس کے بدن کو چیرتی پھاڑتی ہوئی زمین میں جا گھستی تھی۔ اب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے، سپاہی کچلے گئے، کچھ سپاہی بھاگ نکلے، کچھ راستے میں مر گئے۔ ابرہا کے جسم میں بھی ایسا زہر چلا گیا تھا کہ ایک ایک جوڑ، ایک ایک حصہ گل گل کے، سڑ سڑ کے نیچے گرنے لگا۔ اسی حالت میں یمن پہنچا تو اس کا تقریباً بدن بہ بہ کے ختم ہو چکا تھا۔ بہت عبرتناک انداز میں اس کی موت ہوئی۔ 2 ہاتھی مکہ میں رہ گئے تھے جو لولے لنگڑے ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ان ہاتھیوں کو بھی دیکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی تھی کہ آپ کے دشمن آپ کی دشمنی پہ کمر بستہ ہیں، کمر باندھے ہوئے ہیں، اور ہر وقت آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، تو یاد رکھیں وہ بھی کہ ان کو بھی ویسے ہی شکست دی جائے گی جیسے کہ اصحاب الفیل کو دی گئی تھی۔ آپ تمام احباب اس کی اچھے سے پریکٹس کر لیجئے۔ آپ کو ایک لنک بھی بھیجا جا رہا ہے، آپ اس کو سن کے مزید اس صورت کی اچھی سی پریکٹس کر لیں گے انشاءاللہ سبحانہ و تعالی۔